آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم سیکھیں گے متی کی انجیل 21 باب اور اس کی 33 آیت سے باب کے آخر تک۔ یہاں پر پاکستان کے برے باغبانوں کی تمثیل ہے۔ یہاں پر اس طرح بیان ہے، یسوع نے کہا ایک اور تمثیل سنو۔ ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا اور اس میں ایک حوض کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کریں اور اس کی میراث پر قبضہ کر لیں، اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے دے گا جو موسم پر اسے پھل دیں۔ پھر آگے مزید یسوع نے سکھایا کہ یسوع نے کہا کیا تم نے کتاب مقدس میں یہ کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور یہ خداوند کی طرف سے ہوا جو ہماری طرف سے جو ہمیں عجیب لگتا ہے، اور اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اور جب سردار کہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو وہ سمجھ گئے کہ وہ ہمارے حق میں کہتا ہے، اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے، لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ تو یسوع نے یہ جو تمثیل بیان کی ہے یہ پہلے والی تمثیل سے وضاحت کے ساتھ ہے۔ جو پہلی تمثیل ہے وہ پیچیدہ ہے، جس میں یسوع نے انہیں محصول لینے والے یا کسبیوں سے بھی برا کہا ہے، اور تو یسوع نے انہیں بڑی سخت الفاظ میں مذمت کی ان کے اس کردار، اس سوچ کی وجہ سے کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے۔ اور اسی تناظر میں یسوع نے یہ دوسری تمثیل بیان کی ہے کہ ایک گھر کا مالک ہے، مالک خدا باپ ہے، اور وہ اس زمین کا وہ مالک ہے، اس ساری زمین کا۔ اس نے اس زمین پر ایک پاکستان، ایک باغ لگایا، اور وہ باغ ہے قوم بنی اسرائیل، جس کے گرد اس نے احاطہ گھیرا۔ احاطہ لگایا جاتا ہے، باڑ لگائی جاتی ہے تاکہ جانور مویشی نہ آ جائیں اور پتے نہ کھائیں، چھوٹے پودوں کو نقصان نہ پہنچائیں، یا جنگلی جانور بھی آ سکتے ہیں
اور انہیں نہ روکا جائے تو وہ اسے اجاڑ ویران بنا سکتے ہیں، باغ وہ نہیں لگے گا۔ اس لیے جو باڑ لگائی جاتی ہے وہ دفاع کے لیے، محافظت کے لیے، بچاؤ کے لیے لگائی جاتی ہے، اور یسوع نے اور خدا باپ نے ان کے گرد باڑ لگائی، اور خدا نے انہیں اپنے ہاتھ سے لکھ کر احکام دیے موسیٰ کی معرفت، موسیٰ کی شریعت میں انہیں تفصیل سے یہ احکام ملتے ہیں۔ یہ باڑ ہے ان کے گرد۔ پھر اس میں حوض بنایا گیا، حوض کھودا گیا، حوض جس میں پانی بھی جمع ہو سکتا ہے اور بوقت ضرورت انہیں پودوں کو، درختوں کو پانی دیا جا سکتا ہے۔ پھر حوض میں پھل بھی جمع کیے جا سکتے ہیں۔ اور احبار 26 باب میں یہ لکھا بھی ہے جسمانی طور پر بھی کہ خدا نے انہیں کہا کہ میں تم پر وقت پر میਂہ برساؤں گا جس سے خوشحالی آتی ہے اور اناج فصل کی فراوانی بہتات ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو کال پڑ سکتا ہے۔ تو خدا نے یہ ان کے ساتھ میਂہ برسانے کا بھی عہد کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ برج انہوں نے بنایا۔ برج اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ دور سے کسی آنے جانے والے کو دیکھا جا سکے، حالات کا دور سے اندازہ لگایا جا سکے۔ اس لیے برج بنایا جاتا ہے کہ اگر کوئی دشمن آئے تو دور سے آگاہی ہو جائے، اس لیے برج۔ اور اس میں باغ میں برج بھی بنایا گیا، اور اس باغ کو باغبانوں کو دے کر وہ ٹھیکے پر دے کر خود پردیس چلے گیا۔ یہ ان کا نہیں باغ ہو گیا، انہوں نے ٹھیکے پر دیا ہے۔ اور یہ باغ کس کا ہے؟ یہ خدا کا باغ ہے، اور وہ صرف اور صرف اس کے ٹھیکے دار ہیں، اس کے مالک نہیں۔ جبکہ آہستہ آہستہ وہ اسے مالک سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب پھل کا موسم قریب آیا تو مالک نے اپنے نوکروں کو ان کے پاس بھیجا کہ اپنا میرا جو حصہ ہے وہ پھل لے کر آئیں۔ تو انہوں نے ان نوکروں کو پکڑا، کسی کو پیٹا، کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنگسار کیا۔ ان کی انہوں نے خوش آمد نہیں کی، بلکہ انہوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، انہیں مارنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ سنگسار پتھروں سے، جس مرضی چیز سے انہیں قتل کر دیا۔ پھر مالک نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا اور انہیں مار دیا۔ یہ جو نوکر ہے یہ خدا کے سچے خادم ہیں، یہ نوکر، یہ نبی ہے جو خدا مختلف اوقات میں اپنے لوگوں، اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجتا رہا۔ لیکن جو مذہبی رہنما تھے وہ انہیں ایک آنکھ نہیں تھے باتیں، وہ کہتے تھے کہ یہ آ کیوں گئے، یہ منادی کیوں کرتے ہیں، یہ سچ کی کیوں تعلیم دیتے ہیں، یہ لوگوں کو آگاہی کیوں کرتے ہیں آنے والے دنوں کے بارے میں، خدا کے منصوبے کے بارے میں، اور وہ انہیں نقصان پہنچاتے، دکھ دیتے۔ اسی متی کی انجیل 23 باب میں لکھا ہے، آئے یروشلم، آئے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا ہے، قتل کرتی ہے۔ یہ قوم یروشلم کو یسوع نے یروشلم کہا ہے، قوم بنی اسرائیل کو، وہ نبیوں کو ستاتے، وہ نبیوں کو دکھ دیتے، حتیٰ کہ کئیوں کو مار دیتے، شہید کر دیتے۔ تو آخر میں خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ اور جب انہوں نے بیٹے کو دیکھا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کریں اور اس کی میراث پر قبضہ کر لیں۔ ہم اس قوم بنی اسرائیل کو اسے قبول نہیں کرنے دیں گے۔
ہم اسے ان کے پاس نہیں آنے دیں گے. اتنی سخت انہوں نے مخالفت کی, اتنے غصے سے بھر گئے, اور انہوں نے ہر بات کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے, یہ کفر بکتا ہے, اور جو کچھ بھی ان سے ہو سکا ناجائز وہ یسوع کے خلاف انہوں نے کیا اور کرتے رہے. ہر بری بات اس کے خلاف وہ کہتے, اور انہوں نے اسی طرح کیا کہ اسے باغ سے باہر لے گئے. اسے یروشلم سے, جو تخت کا شہر تھا, جہاں پر تخت, جہاں پر بادشاہ بیٹھتا ہے, اس سے وہ باہر لے گئے اور اسے انہوں نے شہید کر دیا, اسے انہوں نے قتل کر دیا, مار دیا. تو آگے لکھا ہے جب مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ تو انہوں نے جلدی سے کہا کہ وہ ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے دے گا جو موسم پر اسے کھال دیں. ابھی تک وہ صحیح طرح سمجھ نہیں پائے کہ یہ تمثیل بھی یسوع نے جو بڑی ترتیب سے بڑے دلچسپ انداز میں بیان کی اور بیان کر رہا ہے, یہ ہم ہی ہیں, اور یہ ہم ہی ہیں اسے رد کرنے والے اور اسے قتل کرنے والے. جیسے ناتن نبی داؤد بادشاہ کو کہانی سناتا ہے نا کہ ایک شہر میں 2 آدمی تھے, ایک دولت مند تھا, ایک غریب تھا. غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا تھی, وہ اس کے بچوں کے ساتھ پلی بڑی تھی اور اسی کے ساتھ وہ کھاتی اور اس کے پیانے میں سے پیتی اور اسی کے ساتھ وہ سوتی تھی. اور اس امیر شخص کے ہاں مہمان آتا ہے اور وہ اپنے ریوڑ میں سے کوئی نہیں لیتا بلکہ اس غریب شخص کی وہ پٹھیا ذبح کر دیتا ہے. تو جب داؤد بادشاہ نے یہ کہانی سنی اور لکھا ہے وہ بشدت غصے میں آ کر اس نے کہا کہ وہ آدمی واجب القتل ہے. ناتن نبی نے کہا کہ وہ اے بادشاہ تو ہی ہے. انہوں نے بھی غصے سے کہا کہ وہ ان بدکاروں کو جب مالک آئے گا تو بری طرح قتل کرے گا. یہ وہی ہے, یہ بدکار وہی ہیں جو یسوع کو رد کرتے ہیں, اور جبکہ یہ قوم کے رہنما ہیں, مذہبی رہنما ہیں, سکھانے والے ہیں, لیکن یہ استادوں کا استاد آ گیا ہے, خداوندوں کا خداوند آ گیا ہے, یسوع آسمان سے خود چل کر ان کے پاس آ گیا ہے. تو بڑے سے بڑے استادوں کو بھی یہ لکھا ہے فلپیوں کے خط میں کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا, چاہے اس دور کے استاد یا اس دور کے استاد, چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو, سب اس کے آگے جھکے گی. غالباً افسیوں کے خط میں لکھا ہے. تو انہوں نے جو ان کی اجارہ داری تھی, جو ان کا اثر و رسوخ تھا, جو وہ عزت کے مقام پر تھے, اگر وہ یسوع کو قبول کر لیتے تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ ختم ہو جاتا, وہ اس کے پیروکار بن جاتے, وہ اس کے شاگرد بن جاتے. لیکن انہوں نے اسے رد کیا, انہوں نے اسے قبول نہ کیا. اور پھر یسوع نے, اور انہوں نے خود ہی کہا کہ وہ باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے دے گا جو وقت پر, جو موسم پر اسے پھل دے. آگے یسوع نے یہ کہا, کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا, اور یہ خداوند کی طرف سے ہوا جو ہماری نظر میں عجیب ہے. جیسے باغبانوں نے اس بیٹے کو, حقیقی مالک کو رد کر دیا, اس کے خلاف مارنے کا منصوبہ بنایا, اور اسی طرح یسوع نے یہ بھی زبور 118 میں یہ پیشن گوئی ہے, اس کا اقتباس کیا ہے کہ
کہ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا کہ وہ ویسا پتھر ہے جو بہت اچھی جگہ پر لگنے والا ہے اور انہوں نے اسے رد کر دیا ہے، وہ یہ یسوع ہے۔ اور جو آدمیوں کے پاؤں کے نیچے رولا جائے، جو ٹھوکروں جسے ٹھوکریں لگے، کبھی ادھر کبھی ادھر گرتا رہے، رد کیا جائے۔ لیکن یسوع نے کیا کہا؟ وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا جو ہماری نظر میں عجیب ہے، اور یہ خدا کی طرف سے ہوا۔ یسوع ہے وہ چٹان، یسوع ہے وہ پتھر جس پر یہ کلیسیا قائم ہے، وہ ہے بنیاد، اور وہ لکھا ہے وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ کونے کے سرے کا پتھر وہ ہوتا ہے جس پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ عمارت اسی کی بنا پر ہے، اسی بنیاد پر رکھی گئی ہے، اور وہ بنیاد یسوع ہے۔ پھر یسوع نے ان سے کہا کہ آسمان کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور غیر قوم کو ان کو دے دی جائے گی جو پھل اس کے لیے لائیں، انہیں دے دی جائے گی۔ یہ بادشاہی کے یہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیکیدار کون تھے؟ وہی تھے، یہودی تھے، لیکن انہوں نے یسوع کو رد کر دیا۔ اب یہ جو ٹھیکہ ہے یہ بدل چکا ہے۔ ان میں سے بعض نے تو یسوع کو قبول کیا، لیکن جنہوں نے قبول نہیں کیا یا اکثر نے قبول نہیں کیا تو پھر یہ ٹھیکہ دوسروں کے پاس چلے گیا ہے۔ باغبان اس باغ کے باغبان اور بن گئے ہیں، جیسے میں تو نہیں یہودیوں میں سے، اور جو آپ کو دائیں بائیں دکھائی دیتے ہیں خدا کی خدمت کرنے والے، انجیل کی منادی کرنے والے، یا دنیا کے ہر کونے میں جو اور ہر فرقے ہر قوم میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مسیح کو قبول کر رکھا ہے اور وہ مسیح کی منادی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وہ بھی اس باغ کے باغ بن گئے ہیں، انہیں بھی اس کا ٹھیکہ مل چکا ہے، اور وہ اس کے لیے پھل لاتے ہیں۔ یسوع ہماری زندگیوں سے، خدا ہماری زندگیوں سے پھل کا تقاضا کرتا ہے۔ آگے لکھا ہے اور جو اس پتھر پر گرے گا، جو وہ پتھر ہے جسے انہوں نے رد کر دیا ہے، اور جو اس پتھر پر گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یسوع نے کہہ رہا ہے کہ تم نے، ان باغبانوں نے، ان مماروں نے، ان قوم کے رہنماؤں نے اس پتھر کو رد کر دیا ہے جو خاص ہے، جو بیش قیمت ہے، اور وہ دوسروں کے جو اس پر گریں گے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جیسے شیشہ گرتا ہے نا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ اتنا زور والا کہ اس کی تاب نہیں کوئی لائے گا، اس کا سامنا نہیں کوئی کر پائے گا۔ جسمانی طور پر تو ان کے ٹکڑے نہیں ہوئے اس وقت، لیکن روحانی طور پر ان کے ٹکڑے ہو گئے، ان کی پہچان ختم ہوتی گئی جب سے یسوع نے منادی کرنا شروع کر دی، اور اس کا جسمانی طور پر اظہار بعد میں ہم دیکھتے ہیں چند ہی سالوں بعد کہ نہ وہ ہیکل رہی، نہ ان کی پہچان رہی، وہ تتر بتر ہو گئے، رومیوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور آگے لکھا ہے اور جس پر یہ پتھر گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ چکی کے پاٹ کے نیچے کچھ بھی آ جائے نا، اسے برا بنا دیتی ہے، اسے دھول گرد کی مانند بنا دیتی ہے چکی، اس کے پاٹ۔ اسی طرح جس پر یہ پتھر گرے گا، اب جب یسوع آئے گا تو وہ جلال میں آئے گا اور اس کا کوئی سامنا نہیں کر پائے گا۔ جیسے یہ ہے نا، یہ تو اب بڑی باتیں کرتے ہیں اور اس سے قتل کرنے کے منصوبے باندھتے ہیں، اور انہوں نے ویسے کر بھی دیا، لیکن جب اب یسوع آئے گا وہ پتھر، وہ
مالک وہ بیٹا بادشاہ بن کے عدالت قائم کر رہے ہیں، تو یہ چٹانوں کے پیچھے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپیں گے، لیکن یہ اپنے آپ کو چھپا نہیں پائیں گے۔ یہ جیسے گرد، دھول اور دھواں اور ایسے بھوسے کی مانند یہ اڑ جائیں گے، یہ کھو جائیں گے، یہ نظر نہیں آئیں گے، یہ غائب ہو جائیں گے، جنہوں نے اس کی مخالفت کی، جنہوں نے اسے رد کیا۔ اور آگے لکھا ہے جب سردار کائنہ اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے حق میں کہتا ہے۔ اب وہ سمجھے ہیں کہ یہ بھی تمثیل اس نے پہلی تمثیل کی طرح ہمارے حق میں کہی ہے، اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے، لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ لوگ اسے نبی جانتے تھے۔ یسوع واقعہ ہی نبی ہے، اور یسوع نبیوں سے بھی بڑا ہے، یسوع استادوں کا استاد ہے، لیکن وہ ہماری خاطر معمولی انسان بن گیا۔ تو وہ کیوں لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ یسوع ہیکل میں منادی کر رہا تھا، تعلیم دے رہا تھا، اور وہاں پر بھیڑ ہے، عام لوگ بھی ہیں، اور خاص کر جو مخالفت کر رہے ہیں یہ فقی فریسی، یہ قوم کے سردار مذہبی رہنما ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے۔ تو یسوع تو الہی ہے، یسوع تو اختیار کل ہے، وہ تو اس لیے سارے کام کرتا ہے کہ لوگ مجھے جانیں، اور کوئی اس نے ایسا کام نہیں کیا کہ جس پر وہ انگلی اٹھائے کہ یہ غلط کام ہو گیا ہے، یہ کسی کے نقصان کا باعث بنا ہے یہ کام۔ یسوع نے نہ کوئی ایسا کام کیا، لیکن ان کی اجارہ داری، ان کا اثر و رسوخ ختم ہوتا جا رہا تھا، اس لیے وہ مخالفت کرتے ہیں۔ یسوع چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے ہماری زندگیوں سے وہ پھل، کیونکہ وہ باغ میں آیا ہے پھل لینے، اور اگر وہ پھل نہیں تو باغ کا ٹھیکہ پہلے بھی تو چلے گیا نا، ہمارے پاس آ گیا ہے، یہودیوں سے منتقل غیر قوموں کے پاس ہو گیا، اور اب بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اگر میں آپ دیانتداری سے کام نہیں کرتے، انجیل کی منادی نہیں کرتے، تو یہ ٹھیکہ تبدیل ہو جائے گا۔ اور جیسے لکھا ہے نا متی کی انجیل 5ویں باب میں کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی تمجید کریں، لوگ تمہارے نیک کاموں کو۔ ہمیں نیک کام کرنا ہے، ہمیں دل لگن سے اس کی منادی کرنی ہے، اور آسمان کی بادشاہی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ آج کل بھی بعض لوگ ان باغبانوں کی طرح سمجھتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس گرجا گھر کا، اس تنظیم کا، اس اسکول کا میں انچارج ہوں، میں باغبان ہوں، میں چیئرمین ہوں، میں بانی ہوں، میں فاؤنڈر ہوں، لیکن ان کے پاس کوئی کلام کی بات نہیں، کوئی ان کی زندگی میں پھل نہیں، نہ وہ اپنے لیے نہ وہ کسی کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں، نہ ان کے نیک کام ہی ہے۔ تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، انہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسی حالت رہی تو خدا ہے، خدا نے انہیں بھی جو کئی سالوں سے، صدیوں سے کہہ لیں کہ اس باغ کے ٹھیکیدار تھے، اور وہ اس ٹھیکے کو ختم نہیں ہونے دے رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اسے مار دیتے ہیں اور اس پر قابض ہو جاتے ہیں، یہ ہماری ملکیت بن جائے گا۔ آج کل بھی لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں خدا کی کلیسیا کو، ان عبادت گاہوں کو، ان مشن کی جگہوں کو، ان سکولوں کو، ان گرجا گھروں کو، کہ ہماری جڑیں بہت مضبوط ہیں، ہمارے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے اور ہمیں کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا، ہم جو چاہیں، کالا سفید سیاہ اچھا برا جو مرضی کرے، ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن خدا ہے جو اوپر بیٹھا ہے، اور جب جی چاہے وہ ڈور کھینچ سکتا ہے، اور وہ آپ کو بھی ان باغبانوں کی طرح
ہلاک کر سکتا ہے، ان باغبانوں کی طرح پراگندہ کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی زندگی سے وہ پھل پیدا کریں جس کی خدا یسوع ہم سے توقع کر رہا ہے۔ اگر وہ پھل ہوں گے، وہ کام ہوں گے، تو ہم دوسروں کو اور خود بھی آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہوں گے، اور دوسروں کو بھی آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کریں گے۔ خدا کرے کہ ہم اس کے باغ میں، اس کے پاکستان میں محنت سے کام کریں اور بہت سا پھل لا سکیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔